والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مولانا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے لا تعداد حمد و ثنا اس مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے یہ روشنیاں یہ عزتیں یہ رفعتیں یہ برکتیں سب اسی کے طرف سے ہیں اس نے ہر چیز کو اپنا نور دے کے زمانے میں بھیج دیا جیسے استاد شاگرد کو تیار کر کے کہتا ہے کہ اب تجھے گھوڑا چلانا آ گیا ہے اب تو گھوڑا چلا بھی سکتا ہے گھوڑا بھگا بھی سکتا ہے اور گھوڑا سوار بھی سکتا ہے گھوڑے کا استاد ہر وہ گر سکھاتا ہے کہ سوار سواری سے نہ گرے میرا رب انسان کو ہر نور عطا کر کے بتاتا ہے جس کے سینے میں اس کے فضل کا نور ہوگا وہ اپنی نگاہوں سے کبھی نہیں گرے گا تو محمد عربی کے قدموں میں گرے گا درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ محمد عربی قانون ہے درس نظامی کا علم کا درس و تدریس کا قانون ہے جب بھی نصیحتی پڑھی جائے نصیحتی کہا جاتا ہے قرآن کو جب بھی نصیحتی کہا جائے تب کالا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جب خبر واحد پڑھی جائے خبر واحد کہتے ہیں وہ متواتر حدیث جو سرکار سے سید سند مشہور بھی ہو اور معروف بھی ہو اور جس کے بے شمار راوی بھی ہو تو درود ہے محمد عربی پر جب نام مصطفیٰ سے مصطفیٰ کے قول کو زمانے کو بتایا جاتا ہے تو راوی کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ میں حیران ہو گیا یہاں ایک بار نہیں دو دفعہ کالا کالا کیوں کہا گیا تو قرآن جواب دیتا ہے زبان مصطفیٰ کی ہے لفظ میرے ہیں ایک کالا تو خبریں نصیحتی کے لیے ہو گیا دوسرا کالا خبر واحد کے لیے ہو گیا اے سونیا بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے رمز مصطفیٰ کی ہوگی ادا خدا کی ہوگی درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے وہ اصحاب رسول و اہل بیت رسول جنہوں نے اس پھول کی خوشبو لی میں عرض کرنا چاہتا ہوں گلاب آج بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے جب وہ ہر چیز کی کوئی تاریخ ہوتی ہے جب گلاب کی تاریخ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو اس کی خوشبو میں مصطفیٰ کریم کے پسینے کا اثر نظر آتا ہے یعنی جو زمین پر پسینہ گرے وہ گلابوں کی خوشبوئیں عطا کرتا ہے جس کے بدن میں محمد کا خون ہو جس کے بدن میں محمد کی تربیت ہو اس کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا اور بہت ہی حسین بات یہ بات چلتے چلتے اولیاء امت کے دروازوں پر پہنچ گئی کوئی باہو سلطان کا سگ بنا تو کوئی خواجہ ہند البری کا سگ بنا کسی کو داتا صاحب کی نوکری ملی تو کسی کو عبد القادر کی زلف سنوارنے کا موقع ملا تو کسی کو جناب فضل حسین کے نالین اٹھانے کی یہ خدمت ملی کسی کو بشارت حسین کے
مہربانیاں ہیں، انہی کی کرم نوازیاں ہیں کہ انہوں نے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں انسان بھٹکے نہ، اس لیے آدم کو پہلے بھیجا گیا، یعنی راہبر کو پہلے بھیجا جاتا ہے، مقتدیوں کو بعد میں بھیجا جاتا ہے۔ ربا بات سمجھ نہیں آئی، آدم کو رہبری کس سے ملی، نوح کو رہبری کس سے ملی، عیسیٰ کو رہبری کس سے ملی؟ ارے رہبر کا سوال تھا۔ آج کل کے دور میں گوگل بھی ایک بہت بڑا راہبر ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں گوگل جو ہے نا، اس میں ایک ایسا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیا گیا ہے کہ اس سے جو معلومات حاصل کرنا چاہیں اس پر لکھے تو یہ سامنے فوراً لا دیتی ہے۔ اب میں گوگل کی ایک اور تعریف کرنا چاہتا ہوں، جو کم ذہن اور کم عقل اور کم فہم ملا ہیں، ان کو مسئلے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ کتاب نہیں پکڑتے، گوگل پہلے پکڑتے ہیں۔ گوگل علماؤں کا بھی پیر بنا ہوا ہے، پیروں کا بھی پیر بنا ہوا ہے۔ گوگل جو ہے اس کی اتنی عزت ہے کہ اس پر جو لکھے آپ کے سامنے لا دیتا ہے۔ میں اس کہتا ہوں بابا ہو ان پڑھ، اس کو موبائل دے دیں، تھوڑی تھوڑی سمجھ آ جائے، انگریزی آہستہ آہستگی سے بول لیں۔ کبھی آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا گوگل پہ سپیلنگ ٹھیک نہ بھی نہ لکھے، سرچ کریں تو وہ وہی اسی مدے پر بتاتا ہے، اسی مدے پر پہنچاتا ہے جو مدہ مقصود ہوتا ہے۔ یعنی تیرے عمل ٹھیک ہو نہ ہو، تیرے الفاظ ٹھیک ہو نہ ہو، تیری لغت ٹھیک ہو نہ ہو، کہو جی پنجابی ہے، عربی محبوب ہے، عربی پنجابی کیسے جان سکتا ہے؟ ارے گوگل تیرے سپیلنگ کو جان کر تجھے اس کا مطلب بتا سکتا ہے۔ میرا محمد کے آدم کی رہبری نہیں کر سکتا۔ اور محبت کی بات یوں تک بڑھی، ایسے بڑھتی گئی، ہر مقتدی کے لیے راہبر پہلے آتا ہے۔ جب راہبر آتا ہے تو اس کی نسل آگے بڑھنی شروع ہوتی ہے، مقتدی بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک مسجد کچی سی بناؤ، اذان نہ دیتے ہو، جس نے بنائی ہے صرف اسی کا خاندان آ کے ادھر نماز پڑھے گا۔ میں عرض کرتا ہوں آگے بڑھو، جب محلے میں پتہ چل جائے یہ نئی نئی کچی مسجد بنی ہے، کسی کو نماز پڑھنا ہو تو اس مسجد میں آ جاؤ، تو لوگ نماز کے لیے خرامہ خرامہ جانے لگ جاتے ہیں۔ ارے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس مسجد کو پکا ہونے کی سند ملتی ہے، پھر اس میں بجلی آتی ہے، بجلی آنے کے بعد پھر بھی جامعہ مسجد ہونے کی حیثیت اسے نہیں ملتی جب تک اس میں لاؤڈ سپیکر نہ لگے، اس کی آواز دور دور تک سنائی دینے نہ لگ جائے، یعنی وہ جب تک اپنا پیغام زمانے کو پہنچا نہ دے، اس میں کوئی آتا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر جب اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا جائے، مسافر بھی کان اٹھاتے ہیں، چودھری بھی کان اٹھاتے ہیں، جناب کمی بھی کان اٹھاتے ہیں، ہر کوئی اونچا نیچا کان اٹھاتا ہے کہ آواز دی گئی ہے، کیونکہ اب مسجد میں وہ چیزیں موجود ہیں جس سے پہچانی جائے کہ یہ مسجد ہے۔ رب نے محمد کو آخر میں بیچ کے کہا اب محمد کے لائق یہ کائنات ہوئی ہے۔ پہلے یہ کچی تھی، اس کے لوگ کچے تھے، کچے پکوں کی طرح بڑھتے گئے، آدم اپنی رہبریت کا فیض دیتے گئے، کچی پکی کی صورت میں آتے گئے۔ ہر کوئی، میں عرض کرتا ہوں بیلٹ جو ہے نا، بیلٹ سب سے پہلے انگریز بھی ناڑے کی صورت میں باندھتے تھے۔ بیلٹ جو ہے نا وہ پہلے بھی انگریز جو ہے ناڑے کی صورت میں باندھتے تھے، اس سے پہلے چلے جائے ازار بند ہوا کرتے تھے، ان کو باندھا جایا کرتا تھا، اس میں چیزیں رکھی جایا کرتی تھی تاکہ نہ شلوار گرے اور چیزیں بھی سنبھالی جائیں۔ سلسلہ بسلسلہ یہ وقت چلتا گیا۔ آپ کسی امیر زادے سے پوچھے یہ بیلٹ کہاں سے ہے تو وہ کہے گا جی یہ لوئی ویٹون سے ہے، یہ فلانے برانڈ سے ہے، اس کی عزت یہ ہے کہ 50,000 سے اوپر ملتی ہے۔ میں نے کہا
باندھے ہوئے تھے، ہزار بند باندھنے کی وجہ سے آج تو یہاں تک پہنچا۔ انہوں نے کہا آپ بھی سمجھ لیں جن کے بڑے ہزار بند باندھے وہ آخر تک بیلٹ کی طرف جاتے ہیں، یعنی پیچھے کوئی نہیں جاتا، آگے کی طرف جاتے ہیں۔ رب نے اس کائنات کو پورے کا پورا موٹیفیکیشن کر کے کہا سونیا اب تبلیغ کرنا آسان ہے، اب لوگوں کو پتہ چل گیا اللہ کوئی ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا اللہ کوئی ہے، اب اس زمانے کو بتا دے محمد بھی کوئی ہے۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری نور جہاں کہتی ہے کہ تیری صورت سے ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ ارے نور جہاں سمجھ گئی کہ محبوب کی آنکھ سے آگے کوئی چیز نہیں، تو اے محمد کے امتی تجھے نہ سمجھ آئی، کائنات پیچھے رہ گئی، محمد آگے نکل۔ عشق مشک کدی لکدے نہیں۔ آپ کے اس کی کوئی دلیل لے، میں نے کہا رب نے پہلے مصطفیٰ سے عشق کیا، خرامہ خرامہ چھپاتے چھپاتے آدم کو بھیج دیا۔ ربا آدم پہ اتنا احسان کیوں کیا؟ کہ آدم پہ اس لیے احسان کیا آدم کو سارے اپنے اسماء بتائے، اپنے اسماء کا نور بتایا، ہر اسماء کا علم بتایا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب سارے اپنے اسماؤں کا علم بتایا تو آسمان پر آدم محمد کا نام کیسے پہچان گیا؟ یہ بات جان لو، اسماء خداوند تعالیٰ تو آدم کو پہلے سکھائے گئے، لیکن اس کے بعد اگر کچھ سکھایا گیا تو وہ خدمت گزاری ہے محمد سکھائی گئی، عشق محمد سکھایا گیا۔ مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے، شاید میں اس حوالے سے محنت نہ کرتا کیونکہ حضرت مدنی صاحب کی مہربانی، میں تو خاک ناپاک ہوں، یہ فضل شاہ کے کتوں کے صدقے مجھے فیض ملا ہے۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس در کی نالی بھی کئیوں کو فیض دے جاتی ہے، میں تو اس پانی سے بھی گندا ہوں، یہ فضل شاہ کی مہربانی ہے۔ مجھے لڑ لگا کے دنیا کو بتانا چاہتا ہے اگر گندوں کو لڑ لگا لوں تو ایسے ہو جاتے ہیں ٹھیکے تو پھر آسمان ہے۔ میں عرض کرنا ہے مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، چاند کو چاند کہتے رہو، چاند چمکے نہ چاند کی تاثیر پتہ نہیں چلتی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبوت کے راہ الاپتے رہو اور کہو اے یہ میرا بندہ ہے، یہ میری باتیں کرے گا۔ ارے جو یار کی باتیں کرے وہ محبوب ہی ہوتا ہے، لیکن رب نے کہا یہ باتیں تو کرتی ہے لیکن محبوب نہیں ہے، تو عرض کی محبوب کون ہے؟ کہا جس کی زلفوں میں خم آتا ہوگا، جس کی آنکھیں دیکھنے والی ہوں گی، مذاق کے نینوں والا ہوگا۔ ارے چہرے پر جب نظر اٹھتی ہوگی تو کئی اپنا سینہ چیر کے کہتے ہوں گے تیرے جیسا سونا تو یوسف نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور کوئی چال دیکھے، جناب امریکہ میں ایک چال مشہور ہے، جو برانڈ لانچ ہوتا ہے نا، جس برانڈ نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہو، برانڈ کو لانچ کرنے کے لیے پہلے اس برانڈ کے لیے ایک فنکشن رکھا جاتا ہے جس میں مختلف، میں علماء کو نہیں کہتا، مختلف ایکٹر جناب آ کر وہ اپنا آپ پیش کرتے ہیں، گزر کر آتے ہیں۔ ایک خاص مخصوص چال ہوتی ہے جس چال کے طرز سے وہ ایسے بلی کی طرح اپنی چال کو بنا کے ساروں کو دکھاتے ہیں۔ میری شرٹ کا بٹن دیکھو، یہ نیا برانڈ ہے، اس برانڈ کی یہ تاثیر ہے کہ جب آدمی چل کے آتا ہے کہ برانڈ دکھانے کے لیے چلانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟
کہا جی پتہ چل جائے، بیٹھے تو نہیں پتہ چلتا، بندہ سیٹ کرے، جب چلتا ہے نا تو انسان کا اصل ٹیکسچر سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کس حساب سے چل کے آتا ہے. دور والوں کو سمجھ آ جائے کہ جب ہم پہن کے آئیں گے تو ایسے لگیں گے، جب ہم پہن کے آئیں گے تو ایسے لگیں گے. یعنی دکھایا جاتا ہے کہ تم یہ لبادہ پہن کے آؤ گے تو ایسے لگو گے. ایسے لگ رہا تھا سارے نبیوں کو بنا کے، آدم کو سجدہ کروا کے، محمد کا حسن دکھا کے. رب بتانا چاہتا ہے اگر نبوت کا چولا پہن کے آؤ گے تو ایسے لگو گے، اگر عشق کا چولا پہن کے آؤ گے تو ایسے لگو گے. عشق مشک کدی لکدے نہیں، وہ ساڈے جے غریباں دے نہیں لکدے تے رب دا لک سکدا ہے جو خود زمانے کو اپنے عشق کی سردے بتانے آیا ہو. میرے محبوب کے ہونٹ اتنے سونے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ نہیں. زبان کبھی حسن والی نہیں ہوتی. کسی نے کہا کہ اس کی زبان بڑی سونی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی زبان بڑی فصیح ہے، بلاغت والی ہے، اس کے ذہن میں فصاحت ہے اور اس کی زبان بڑی بلاغت والی ہے، یہ بڑا سونا بولتی ہے. کبھی زبان کا حسن بیان نہیں ہوا، کبھی زبان کا حسن بیان نہیں ہوا. جب بھی زبان کی بیان ہوئی تعریف ہی بیان ہوئی. تو میں کہتا ہوں جس آنکھ میں نور ہو کیا وہ سونی نہیں ہوتی؟ جس چہرے میں نور ہو کیا وہ سونا نہیں ہوتا؟ جس ہاتھ میں نور ہو کیا وہ سونا نہیں ہوتا؟ جس نام میں نور ہو کیا وہ سونا نہیں ہوتا؟ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب نور جہاں جہاں آتا گیا حسن وہاں آتا گیا. یعنی حسن دلالت نور ہے، جدھر نور ہوگا وہاں حسن ہوگا. میں کہتا ہوں جس کا نور ہو وہ آدمی کو حسن بخشتا ہے، جس کا کلام زبان بنانا ہے اس کی زبان کتنی سونی ہوگی. آنکھ میں نور ہو تو آنکھ سونی، یتقو عن الہوا ہو تو زبان سونی. رب نے یہ نہیں کہا، رب نے زمانے کو بتایا حسن کا معیار کیا ہے. حسن کا معیار یہ ہے جس کو اللہ چاہے. کبھی میں نے نہیں سنا اس کا حسن باقی رہا ہو جو اللہ سے دور ہو جائے. آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک یہ معاملہ رہا. جس نے نافرمانی کی رب نے کوڑا کر دیا. یعنی رب محبت نہ اس سے کرتا ہو، رب اس کو ذلت پہنچانا چاہتا ہو، اس کو خراب کرنا چاہتا ہو تو رب یہ کہتا ہے جب تجھے فنا کیا فناؤ کی طرف بڑھا دیتا ہے اس شخص کو اور ذلت اس کا مقدر ہو جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے. لیکن میں عرض کروں سونا اصل میں وہ جس سے اللہ محبت کرے. اور آؤ اپنے اوپر فخر کرو، اپنے اوپر مان کرو. جس کی میں عرض کرتا ہوں آپ محمد عربی کو مانو یا نہ مانو، لیکن سرکار کی پیدائش کے بعد جو کوئی بھی آئے گا وہ سرکار کی امت ہوگی. اس کی اور بہت بڑی توجہ پیش کروں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں جو کوئی پیدا ہو وہ پاکستانی پیدا ہوتے ساتھ پاکستان کے معرض وجود کے آنے کے بعد جو کوئی بھی پیدا ہو اس کو بنگالی نہیں کہیں گے، اس کو ہندوستانی نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے یہ پاکستانی ہے. ارے میں یہ کہتا ہوں اگر پاکستان کی شہریت کا جہاں جہاں لائن لگا دی جائے اتنا اتنا دائرہ کار ہے. ارے بنی نو انسان جان لے ایک محمد پیدا ہوا. کائنات کے ہر خطے میں جو کوئی پیدا ہوگا رب نے کہا یہ محمد کی امت ہے. دائرہ کار اتنا وسیع ہے. ساؤتھ افریقہ میں بھی کوئی کالا پیدا ہو اللہ کو مانے یا نہ مانے کہتے ہیں محمد کی امت ہے. کوئی چٹا گورے میں گورا پیدا ہو انگلینڈ میں تو کہتے ہیں اللہ کو مانے یا نہ مانے محمد کی امت ہے. ارے کوئی عیسائی ہو اللہ کو مانے نہ مانے گنا وہ محمد کی امت میں جائے گا کیونکہ وہ عیسیٰ کے دور میں پیدا نہیں ہوا، وہ محمد کے دور میں پیدا ہوا. بات سن لو جو کوئی محمد کے بعد آئے گا محمد کی امت کہلائے گا. تم بتا
ہم محمد کے دور میں پیدا ہوئے، کیونکہ محمد ہیں دوسروں کو سزا ملتی تھی، چہرے بگڑ جاتے تھے۔ محمد ایسے فضل والے ہیں، اس کائنات میں آئے، رب نے زمانے کو بتا دیا جو محمد کی امتی بن کر اس کا فیض مانے یا نہ مانے، رب ان کے نہیں چہرے بگاڑتا، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو رب ان کے چہرے کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ چہرہ بگڑنے میں ایک بہت بڑا عناصر سامنے آتا ہے جی۔ لوگ کہتے ہیں سود لیتا ہے، منہ پر لعنت پڑ گئی ہے، لیکن لعنت نظر نہیں آتی۔ محمد کے امتی کے چہرے پر لعنت نظر نہیں آتی۔ میں عرض کروں کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ محمد موجود ہیں، اور جو محمد کے زمانے میں پیدا ہو رب اس پر کبھی لعنت کر نہیں سکتا۔ آج کے دور میں تم لاکھ بار عذاب مانگو، قرآن آج بھی یہ کہے گا اے محمد جب تک تو ان میں موجود ہے ان میں عذاب نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں گے جی اب محمد کہاں موجود ہیں؟ ہر مؤذن کی اذان میں محمد، ہر کلمے کے ایقان میں محمد، ہر عاشق کے قلب میں محمد، ہر نظر والے کی نظر میں محمد، ہر صبح والے کی صبح میں محمد، ہر ادا والے کی ادا میں محمد، ہر حسن والے کے حسن میں محمد۔ ارے تو کعبہ اپنے سر پر بھی اٹھا لے، رب تجھے دھتکار دے گا، اور تو دل میں محمد کو سجا لے، رب کعبہ تیرے قلب کو بنا دے گا۔ شوق شراب شوق می نوشم، گرد یار می گردم، سخن مستانہ می گویم، ولی ہوشیار می گردم۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ جب میں نے شراب شوق پینا، جب میں نے شراب شوق پی، شراب شوق پینے کے بعد مجھے کوئی اور چیز سوچی نہ، میں اپنے یار کے گرد چکر لگانے لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں اپنے یار کے گرد چکر لگانے لگ گیا نا، تو جو نشیلی چیز ہوتی ہے نا، نشیلی چیز وہ جب بندہ پیتا ہے تو انسان کی زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے، انسان کی زبان میں مستانیت آ جاتی ہے، وہ مستانہ ہو کے بولتا ہے وہ سجنا پھر سنا والے میں۔ اور وہ کہتا ہے جب میں نے شوق کی شراب پی تو میں یار کے گرد چکر لگانے لگ گیا، جب میں نے چکر لگایا آپ نے میری زبان پر مستانہ واریت کر دی، تو میں نے ہوشیاری سے یہ کہا سونیا تیرا دل اگر عشق، تیرا عشق اگر دل کو بہار عطا کر سکتا ہے، تیرا شوق اگر زبان کو مستانیت عطا کر سکتا ہے، تیرا کلمہ زمانے کو کیا عطا کرتا ہوگا؟ اسی شعر سے اگلا شعر فرماتے ہیں اگر تمہیں خدا مست بندہ مل جائے نا، خدا مست بندہ مل جائے تو اس کی گلی کی طرف رجوع کرو۔ جب اس کی گلی کی طرف رجوع کرو گے نا تو تمہیں اس گلی سے اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ عطر کا یہ کام ہوتا ہے، پڑی ہو تو خوشبو ضرور دیتی ہے۔ کبھی یہ آپ نے سوچا ہے پڑی عطر اور خوشبو نہ دے؟ جناب آپ یہ کہیں کہ جی مہنگی خوشبوئیں دیتی ہیں، سستی نہیں دیتی۔ وہ خدا کی قسم جو 20 روپے والی مردوں کو لگانے کے لیے ہوتی ہے نا، وہ بھی دماغ پھیر دیتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے۔ خوشبو کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب سونگے تو اس کو پرمسرت خوشبو آئے۔ آیا جہاں خوشبو کی شیشی کھلی ہو وہ زمین زمانے کو خوشبو دیتی ہے، جہاں یار کا عشق کھلا ہو وہ جہاں زمانے کو خوشبو دیتا ہے۔ فرمایا اگر خدا مست بندہ مل جائے تو اس کی گلی کی طرف رجوع کرو، جب رجوع کرو گے تو اس کی خوشبو ملنی شروع ہو جائے گی۔ اور مولانا روم یہ نہیں فرماتے کہ اگر اس کی خوشبو نہ ہو، مولانا یہ فرماتے ہیں اگر تمہیں خوشبو نہ آئے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے ناک کو حلال سونگنے پر لگایا ہوا ہے، ہم نے اپنے کانوں کو حلال سننے پر لگایا ہوا ہے۔ جس کا لقمہ حلال نہ ہو وہ غوث پاک کی خوشبو سونگ نہیں سکتا، اور غوث پاک فرماتے ہیں جس کا لقمہ
مولانا روم فرماتے ہیں تمہیں اس کی خوشبو نہ آئے نا تو تم آگے بڑھو، اس کے مقام کے قرب میں آ جاؤ. تو جب مقام کے قرب میں آ جاؤ تو ہر امیر شخص کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے در کا دربان رکھتا ہے. ہر امیر شخص کا، میں جیب کا امیر نہیں کہہ رہا، جیب کے امیروں کے جو دربان ہوتے ہیں نا، باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، پستول لی ہوتی ہے اور ان کو سارے دن یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے پستول رکھی کیوں ہوئی ہے اور ہم گیٹ پر کھڑے کیوں ہیں. چور تو کوئی آتا نہیں لیکن دروازے پہ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. اور جو یار کے عشق کا راہی ہو اس کا دربان یہ کہتا ہے تو آ جا، میں تجھے وہ فیض عطا کروں گا جو زمانے میں سب سے افضل ہوگا. میں نے یہ مثال پہلے بھی دی ہے، میں یہ مثال سے عرض کروں. امام جعفر صادق نے اپنے دربان کو کہا کسی کو اندر نہیں آنے دینا. جب یہ کہا نا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا تو وہ دربان باہر کھڑا ہو گیا. ایک شخص آیا، کہتا ہے بڑا پریشان ہوں، بڑا نادم ہوں، بڑے تکلیف میں ہیں کہ جی ہمیں ہر سال ایک ایسی جوان لڑکی اس سمندر میں پھینکنی پڑتی ہے، دریا میں پھینکنی پڑتی ہے، جب تک نہ پھینکے تو فیض حاصل نہیں ہوتا. سمندر جو ہے ہمیں جی روڑ دیتا ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہمیں ایک دفعہ امام سے ملنے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں جی آپ امام سے نہیں مل سکتے. میں اس مثال میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے. مصطفیٰ آرام فرما رہے تھے، علی باہر کھڑے تھے، جبرائیل آ گیا، کہتا ہے اندر جانا چاہتا ہوں. علی نے کہا تو جو بھی ہے اندر تب تک نہیں جا سکتا جب تک میرا مصطفیٰ نہ چاہے. مصطفیٰ نے اندر بلایا تو کہا، وہ دربان کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کے کہے اے علی تو اس کو نہیں پہچانتا. تو علی بھی مسکرائے، کہا پہچانتا ہوں، یہ جبرائیل ہے. سوڑیا میں ہی متھا مار بیٹھا تھا کہ تیری اجازت نہ ہو تو علی تو فرشتے کو اندر نہیں داخل ہونے دے سکتا. اس کی کیا مثال ہے؟ ارے جان لو علی کا وہ نوکر اس کو کہتا ہے کہ تجھے اندر نہیں جانے دے سکتا لیکن تیرے مسئلے کا حل ضرور کر سکتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں دربان ہمیشہ کمال کرتے ہیں. جو در کا دربان ہونا، جو گارڈ ہو اور ہوتا ہے، جو در کا دربان ہونا کسی پکی ٹھکی جگہ کا مور یافتہ ہو، وہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب امامت کی باری آئے، خلافت کی باری آئے، جب ولایت کی باری آئے تو پھر مصطفیٰ کریم کسی اور کو نہیں بلاتے، علی کو بلا کے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا. ارے محمد عربی کا دربان دیکھنا ہو، علم کا در دیکھنا ہو تو علی کو دیکھتے جاؤ. آگے بڑھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ رکا لے جانا اور یہ رکا لے کے جا کے اس سمندر میں پھینک. جب وہ سمندر میں پھینک دیتا ہے نا تو سیلاب آنا بند ہو جاتا ہے. تو وہ واپس آ کے مبارک ڈبیاں مٹھائیاں لے کے آتا ہے. سونیا کہتے ہیں ہم جب امام سے ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں ہم اس نوکر کو یہ خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں. تو سرکار جانی جان تھے، پھر بھی کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا معاملہ یہ ہوا. تو انہوں نے بلایا، کہا تو اتنی عزتوں والا ہو گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو اس نے کہا عزتیں یہ نہیں ہیں، عزتیں یہ ہیں کہ سرکار جب اندر چلے جاتے ہیں تو نالین اپنے باہر چھوڑ جاتے ہیں. میں غلام آپ کے نالین سر پر رکھ کے اوپر دستار باندھ لیتا ہوں. ارے جس جعفر صادق کا نالین اتنا فیض یافتہ ہو، اس جعفر صادق کا محمد کیا فیض دیتا ہو. دربان بڑے مہربان ہوتے ہیں. دربان سے اصل پتہ چلتا ہے کہ در والا کیسا ہے. مولانا روم کہتے ہیں جب ادھر تمہیں دربان ملے نا تو اس کے ساتھ کان لگاؤ اور اس کو یہ کہو مجھے یار کی باتیں سنا، مجھے یار کی باتیں سنا. جب وہ یار کی باتیں سنائے نا تو تیرا دل اتنا سخت ہو کہ تجھے یار کی باتیں سمجھ نہ آئیں. فرمایا پھر اگلا حال یہ ہے. تو دروازہ کھٹکھٹا
اور یہ بیوقوفی نہ کرنا، مولانا روم ایسے ہی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بیوقوفی نہ کرنا کہ جا کے ایسے ٹک ٹک کرنے لگ جانا۔ فرمایا صحابہ کرام جب سرکار سے ملنے کے لیے آتے تھے نا تو اپنے ناخنوں کو دروازے پہ رکھتے تھے کہ ٹک سے سرکار کا جناب تکلیف نہ ہو، اور ناخنوں کے رگڑنے سے سرکار کو پتہ چل جائے۔ میں عرض کرتا ہوں میں اس پہ ناخن رگڑوں تو اتنی آواز نہیں آتی، لکڑ پر ناخنوں رگڑنے سے جناب انگلیاں چھیلی جاتی ہیں، تو محبوب کو کیسے پتہ چل جاتا ہوگا کہ باہر کوئی آیا ہے، اس کا سوال پورا کرنا ہے۔ ارے جو دل کے درد سنبھالنا جانتا ہو وہ جسم کے درد بھی جان جاتا ہے۔ ارے جب صحابہ کرام اپنے ناخن رگڑتے تھے ان کو یار کے عشق میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، پر جو ان کے بدن کو تکلیف ہوتی تھی یار سمجھ جاتا تھا کہ کوئی عاشق میرے در سے فیض لے دیا۔ فرمایا اس طرح دستک دینا کہ یار پر غرا نہ گزرے۔ فرمایا جب تو دستک دے کے اندر داخل ہو جائے تو تو ڈھونڈنا شروع کر دے کہ تجھے یار کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ فرمایا ابھی تو اس مقام پر نہیں پہنچا کہ تو اس کا دیدار کر سکے، جب تک یار کے ہر وصف سے آشنا نہ ہو جائے۔ تو جو یکدم دیدار کرنے جاتے ہیں رب پہاڑ بھی جلا دیتا اور کہتا ہے موسیٰ اب دھیان سے آنا، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی کوئی نہیں۔ تو مولانا روم نے فرمایا سیدھا دیدار کو نہ چلے جانا، پہلے آواز کو سمجھ لینا، کیونکہ موسیٰ خدا کی آواز سمجھتا تھا، مزاج نہیں سمجھتا تھا۔ ارے یار کے دیدار کی خاطر آواز بھی سمجھنی ضروری ہوتی ہے، مزاج بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے، سیرت بھی سمجھنی ضروری ہوتی ہے۔ فرمایا پھر ایک کونے پر بیٹھ جانا، جدھر تجھے یار کی آواز آنی شروع ہو جائے تو اپنے کانوں سے یار کی آواز سننے لگ جانا۔ مولانا روم کہتے ہیں اب تو جنتیوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، اب تو جنتیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اب تو دیدار، اگر تجھے اس آواز سے بھی فائدہ نہ ہو، تجھے اس آواز سے بھی فائدہ نہ ہو، تیری مراد یہاں ہی پوری ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ آپ نے بات کیا کہ کسی فقیر کی آواز سننے سے بھی فیض ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں مدینے کا ماحول ہے، مصطفیٰ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے تو کئی عاشقوں کے دل مچل اٹھتے تھے اور کئی بیماروں کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ ارے جس کا مرشد اور رہبر مضبوط ہو وہ اس کی کلی بھی پھیل دے جایا کرتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کیا آپ جو سنہری جالیوں تک نہ پہنچ سکے، مدینے کے ایئرپورٹ پر تک پہنچ جائیں، آپ یہ کہتے ہیں نا ہم نے مدینہ دیکھ لیا۔ ارے اس مقام تک پہنچ جانے سے اس شہر کی اصلیت سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ آپ کی فلائٹ کنیکٹنگ ہے، آپ نے جانا ہے سعودیہ، درمیان میں جی دبئی رکے ہوئے ہیں، تو آپ جب ادھر آئیں گے نا تو آپ سے کوئی پوچھے گا کہ جی دبئی کبھی گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں گیا ہوں، میں نے دبئی دیکھا ہوا ہے۔ وہ کہ اس نے پورا دبئی دیکھا نہیں ہوا، اس نے پورے دبئی کی معرفت حاصل نہیں کی ہوئی۔ جس نے پورا دبئی دیکھا ہو اس کو جگہ سمجھ آ جاتی ہیں، وہ ٹیکسیاں بھی چلا سکتا ہے، اس کو سمجھ، جس نے پورا دبئی دیکھ لیا ہو اس کو بزنس بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں شاعر کو سمجھنے کے لیے اس کی معرفت حاصل کرنی پڑتی ہے، نیرا کلمہ فیض نہیں دیتا۔ تم کہو میں کلمے کو جانتا ہوں، رب کہے گا کلمے کو تو جانتے ہو، بتاؤ محمد کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 کرنالیت ابو فضل خیر والا شریف سید سلطان علی نور اللہ بادشاہ صاحب۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا روم کی یہ بات سمیٹ کر آخری شعر کی طرف جاؤں گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں تجھے آواز سننی پڑے گی، تیرا کام آواز سننے سے ہی ہو جائے گا، لیکن جب اگر تیرے دل پر سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کے تالے پڑے ہوئے ہیں نا تو پھر تجھے اس کو دیکھنا پڑے گا۔
فرمایا جب تو اس کو دیکھ لے گا نا تو تیری نظر کی یہ تاثیر ہوگی، ہزاروں سال کا کفر تمہارے اوپر سے ایسے اترے گا جیسے کسی نکیلی چیز جو ہے وہ لکڑ کے پلے کچھ نہیں رہنے دیتی، جیسے جو نکیلی چیز ہے وہ انسان کے جسم کے پلے کوئی نہیں رہنے دیتی، جیسے شہین اپنے شکار کے پلے کچھ نہیں رہنے دیتا، اس طرح محبوب کو دیکھنے کی تاثیر یہ ہے رب ساری میل تمہارے دل سے اتار دے۔ اور پھر فرمایا اپنی قسمت پر ناز کرنا، اور پھر باہر آ کے رقص کرنا، یہ آنکھیں اور ماہی کا دیدار، یہ کان اور ماہی کی آواز، یہ قدم اور ماہی کا در، یہ سر اور ماہی کا آستان۔ سر تھا سجدے میں اور سنگے آستان پر تھا ایسی بڑی نماز تجھے دیکھنے کے بعد۔ اصل نماز وہ ہے جو سنگے آستان پر ہو، جو سنگے یار پر ہو، جس سنگ کو مر مر کہہ دیا جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس سنگ کو مر مر کہا جایا جائے، جو اس کے سنگ میں بار بار مرے وہ قیمتی ہو جاتا ہے، جو محمد کے سنگ میں ایک بار مر جائے رب اسے دارین کی خطر دیتا ہے۔ گنجے عشق تو نہاں شد درد دل ویران ماہ، گنجے عشق تو نہاں شد درد دل ویران ماہ، می زعفراں شعلہ دامن در جان ماہ۔ وہ عاشق کہتا ہے کہ میر خسرو فرماتے ہیں میرے دل کے ہر ورکے پر تیری تصویر ہے، میرے دل کے ہر ورکے پر تیری تصویر ہے، اور تیرا عشق میرے جسم کا خزانہ ہے، اور فرمایا اس میں زعفران کا وہ شعلہ ہے جو بھڑک اٹھے تو زمانہ چلا کے رکھ دے۔ اور پھر جو اندر آگ لگی ہو نا، روح جو ہے اس کو تیل میں ڈوبا ہو تو وہ اس کو اوپر سے آگ لگائیں تو تیل وہ آگ روح کے آخری حد تک جلدی جانے نہیں دیتی۔ میں عرض کرتا ہوں جو تیل روح سے نسبت ہو ویسے روح کو آگ لگائیں تو فوراً جل جاتی ہے، اس کو جب تیل کا سنگ مل جائے تیل میں ڈوب دیا جائے، کبھی فقیر کے در پر دیوے دیکھے ہوں اس کو تیل میں ڈوب دیا جائے، جلتا وہ رہتا ہے، جلتا وہ رہتا ہے، لیکن اپنی مدت پوری کرتا ہے، جب تک یار چاہے چلا رہتا ہے۔ تو عاشق کہتا ہے جب تو عشق میں غوطہ زن ہو جائے، یار کی ذات میں محو ہو جائے، چلنا تیرے دل کا مقدر ہے، پر زمانے والے کہیں گے چل تو رہا ہے لیکن زمانے کو روشنی آتا ہے۔ جو کسی کا نہ ہو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، جو کسی کا نہ ہو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، جس کو تیل کی سند مل جائے، تیل کی نسبت مل جائے، وہ جل کے زمانے کو روشنی عطا کرتا ہے۔ ارے میں عرض کرتا ہوں تیل کیا ہے؟ تیل رب کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، جو تیل زندگی بچا جائے اس تیل کے خالق کے محمد کیا کیا نہ بچا جائیں گے۔ تم اپنے دل کو ایئرپورٹ بناؤ، کار پارکنگ والی جگہ بناؤ، جب تک تم اس کے دروازے نہیں کھولو گے تب تک کوئی گاڑی پارک نہیں ہوگی، تب تک کوئی جہاز لینڈ نہیں ہوگا، جب تک تم اس دل کے دروازے کھولو گے نہیں محمد کے نالین کی تاثیر نہیں ملے گی۔ جب دل کے دروازے کھول لو گے آنکھ جھکاؤ گے تو سامنے مصطفیٰ ہوں گے۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے، جے کوئی پیچم دی وسنیک چپچھے ایک کون کو جی کنگالے، سردار تو آپے آخ دنی میرے اٹھا دی چروالے۔ اور وہ شراب پینی چاہیے جو مست
اور میں عرض کرتا ہوں نصرت ساری زندگی چیختا رہا اس پیالے کو ہاتھ نہ لگانا جو تمہارے شکم کو بھرے، اس پیالے کا دیدار کرنا جو تمہارے جسم و روح کو بھر دے۔ اپنے دل کو یار کے دیدار سے فیض حاصل کرو۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، وقت بہت ہو گیا ہے، اپنے دل کی بات کر کے جاؤں گا کہ جی یہ آپ کے لیے عاشق جب عاشق کو دیکھتا ہے تو بڑا فیض ہوتا ہے۔ آپ یہ کہاں سے بات لے کے آئیں؟ کئی ملاؤں کو تکلیف ہوتی ہے عشق ہے، عشق کیا بات ہے، سب کچھ چیز ایمان ہے، عشق کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا آؤ بتاؤں عشق کیا چیز ہے، کیا کسی کو دیکھنے سے بھی فیض حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ نے مولانا روم کی اتنی بحث کی ہے، میں نے کہا سارا کچھ بتاتا ہوں۔ کہا جی آپ بتائیں، تو آپ نے تو پہلے بھی ساری باتیں کر دی ہیں لیکن آپ کیسے بتائیں گے؟ میں نے کہا آؤ بتاؤں، مصطفیٰ کریم ہے، مدینے کی گلی ہے اور زمانے کو مصطفیٰ بتا رہے ہیں النظر وجہ نلی نبادا، ارے جس کا دیدار کرنے سے عبادت ہو جائے، اس کی آنکھ دیکھنے سے دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جس کو اس کا عشق مل جائے جنت خود کہتی ہے تو مجھے چاہیے، دوزخ خود کہتی ہے تیرا ٹھکانہ یہ نہیں، تیرا ٹھکانہ علی کے قدموں میں ہے۔ برباد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر، یہ اعتراف عجز ہے حد ثنا نہیں، وآخر دعوانا سبحان اللہ۔